TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کینیڈا میں بڑے پیمانے پر جنگلات میں آگ لگنے کے سبب متاثرہ علاقوں سے لوگوں کا انخلا جاری ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں بڑے پیمانے پر جنگلات میں آگ لگنے کے سبب متاثرہ علاقوں سے لوگوں کا انخلا جاری ہے۔ شمال مغربی علاقوں کی حکومت کا کہنا ہے کہ جمعرات کے روز تقریباً 1500 افراد کو یلو نائف سے محفوظ مقام پر لے جایا گیا تھا اور جمعے کو مزید پروازیں شیڈول ہیں کیونکہ جنگل کی آگ کی وجہ سے شہر کو خالی کر دیا گیا ہے۔ کینیڈا کے شمال مغربی علاقے کے دارالحکومت یلو نائف سے 20,000 افراد کو جمعے تک محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ حکومت کے مطابق فی الحال 22 انخلا کی پروازیں ہیں جن میں تقریباً 1800 نشستیں جمعہ 18 اگست کو دستیاب ہیں۔ فوجی طیارے بھی دستیاب ہوں گے۔ ضرورت اور دستیابی پر منحصر ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ہفتے کے روز بھی اضافی پروازوں کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ کینیڈا کے شمال مغربی علاقوں میں ایمرجنسی نافذ کی جا چکی ہے۔ آگ سے متاثرہ علاقوں سے لوگوں کے انخلا کے لیے امدادی کارروائیوں میں فوج بھی حصہ لے رہی ہے۔ کینیڈا میں 1100 مقامات پر جنگلاتی آگ لگی ہے۔ آگ سے اب تک 13.2 ہیکٹر رقبہ جل کر خاکسار ہو چکا ہے۔ واضح ہے کہ ملک کے جنوبی اور شمالی حصے میں جولائی میں سب سے زیادہ گرم درجہ حرارت تھا جو 37 سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا تھا۔ دوسری جانب اس ویکینڈ پر ٹورنٹو میں دھوپ نکلی رہے گی جبکہ درجہ حرارت کم سے کم 17 اور زیادہ سے زیادہ 29 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے۔ کینیڈا کی خارجہ امور کی وزیر میلانی جولی کا کہنا ہے کہ کینیڈا ایک گیم پلان پر غور کر رہا ہے کہ اگر امریکہ اگلے سال کے صدارتی انتخابات کے بعد انتہائی دائیں بازو کی آمرانہ تبدیلی اختیار کرتا ہے تو وہ کیا جواب دے گا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ خارجہ امور کی وزیر میلانی جولی کا کہنا ہے کہ کینیڈا ایک گیم پلان پر غور کر رہا ہے کہ اگر امریکہ اگلے سال کے صدارتی انتخابات کے بعد انتہائی دائیں بازو کی آمرانہ تبدیلی اختیار کرتا ہے تو وہ کیا جواب دے گا۔ ہم یقینی طور پر منظر ناموں پر کام کر رہے ہیں۔ جولی نے مزید کہا کہ اوٹاوا کے امریکہ کے ساتھ قریبی سیاسی اور اقتصادی تعلقات کا مطلب ہے کہ ہمیں یقینی طور پر کئی منظر نامے تیار کرنے چاہیے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ کینیڈا کے ذہن میں ایک گیم پلان ہے لیکن وہ تفصیلات میں نہیں آئے گی۔ انہوں نے کہا عام طور پر ہمارا گیم پلان ہے خاص طور پر اس کا انتظام کرنے کے لیے جو ایک مشکل صورتحال ہو سکتی ہے۔ میں اپنے ساتھیوں اور میئرز، صوبائی وزیر اعظموں، کاروباری برادری کے ساتھ، یونینز کے ساتھ، ملک کے ہر فرد کے ساتھ مل کر کام کروں گا تاکہ انتخابی نتائج سے قطع نظر ہم تیار رہیں۔ جولی نے اپنی حکومت کے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے ساتھ کام کرنے کے تجربے سے تشبیہ دی جس نے اہم شعبوں میں طویل عرصے سے قائم تجارت کو محدود کرنے کی کوشش کی۔ میلانی جولی حکومت کے سابق امریکی صدر نے اپنی تشہیر کے ساتھ کام کرنے سے طویل عرصے تک اہم باتوں میں طویل تجارت کو محدود کرنے کی کوشش کی۔ ٹورنٹو کے حکام میونسپل سیلز ٹیکس، زیادہ زمین کی منتقلی کے ٹیکس اور اضافی فیسوں پر غور کر رہے ہیں تاکہ شہر کے بڑے بجٹ کی کمی کے پیش نظر اخراجات کو متوازن کرنے میں مدد ملے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ٹورنٹو کے حکام میونسپل سیلز ٹیکس، زیادہ زمین کی منتقلی کے ٹیکس اور اضافی فیسوں پر غور کر رہے ہیں تاکہ شہر کے بڑے بجٹ کی کمی کے پیش نظر اخراجات کو متوازن کرنے میں مدد ملے۔ سٹی مینیجر اور عبوری چیف فائنینشیل آفیسر کی جانب سے جاری کردہ ایک نئی رپورٹ میں آپشنز کا خاکہ پیش کیا گیا ہے کہ کووڈ-19 وبائی امراض سے پیدا ہونے والے بڑے خسارے کے تناظر میں شہر کس طرح آمدنی میں اضافہ کر سکتا ہے۔ سٹی کونسل کو فوری طور پر $1.5 بلین ہول اور اگلی دہائی میں $46.5 بلین کے بجٹ خسارے کا سامنا ہے۔ رپورٹ میں دی گئی سفارشات پر اگلے ہفتے بحث کی جائے گی اور اس میں کمرشل پارکنگ لیوی، 911 لیوی، $3 ملین سے زیادہ مالیت کی جائیدادوں کے لیے میونسپل اراضی کی اعلیٰ منتقلی اور غیر ملکی گھریلو خریداروں کے لیے لینڈ ٹرانسفر ٹیکس شامل ہیں۔ ٹورنٹو کی میئر اولیویا چاؤ نے کہا کہ اگر رپورٹ میں دی گئی تمام سفارشات کا جائزہ لیا جائے تو شہر اپنے خسارے کا 40% ہی پورا کر پائے گا۔ حکام کا کہنا ہے کہ بقیہ 60% کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ نئے مالیاتی فریم ورک کی ضرورت ہوگی۔ امریکہ کی مغربی ریاست ہوائی کے جنگلات میں لگنے والی صدی کی بدترین آگ کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 110 ہو گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ کی مغربی ریاست ہوائی کے جنگلات میں لگنے والی صدی کی بدترین آگ کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 110 ہو گئی ہے۔ امریکی ریاست ہوائی میں جنگلات میں آتش زدگی کے دوران ریسکیو آپریشن میں حصہ لینے والے رضاکاروں نے اصرار کیا ہے ہنگامی سائرن بجانے سے جانیں نہیں بچائی جا سکتی تھیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق ریسکیو آپریشن کے دوران ملنے والی لاشوں میں سے بیشتر جل کر راکھ ہو چکی ہیں
جس کی وجہ سے ان کی شناخت میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ 3000 کے لگ بھگ عمارتیں اور 2500 ایکڑ اراضی پر سب کچھ جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا ہے۔ ریاست کے گورنر نے مزید ہلاکتوں کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر ایکس پر اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ میں ہوائی کے لوگوں کو اس آفت سے نکالنے کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہوں۔ آگ کی وجہ سے تباہی کے بعد تنقید میں اضافہ ہوا ہے، جہاں بچ جانے والوں نے شکایت کی ہے کہ کوئی سرکاری انتباہ نہیں ہے، موبائل فون نیٹ ورکس اور بجلی کی فراہمی بند ہو گئی ہے۔ روسی صدر پیوٹن اور ایرانی ہم منصب کے درمیان دو طرفہ تجارت، توانائی اور ٹرانسپورٹ کے شعبوں کو فروغ دینے پر بھی گفتگو کی گئی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوتن نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے۔ روسی صدر پیوتن اور ایرانی ہم منصب کے درمیان دو طرفہ تجارت، توانائی اور ٹرانسپورٹ کے شعبوں کو فروغ دینے پر بھی گفتگو کی گئی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق دونوں ممالک کے رہنماؤں نے 5 ممالک کی تنظیم برکس میں ایران کی ممکنہ شمولیت پر تبادلہ خیال کیا۔ خیال رہے کہ روس ایک عرصے سے ایشیا، جنوبی امریکا اور مشرق وسطی کے ملکوں کے ساتھ قریبی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ تاہم یوکرین پر فوجی حملے کے بعد یورپ، امریکا اور دیگر ملکوں کی جانب سے اس پر عائد کی جانے والی پابندیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے حالیہ دنوں میں اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ دوسری جانب سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی علاقائی سلامتی کے لیے ایک اہم لمحہ ہے۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں اپنے ایرانی ہم منصب حسین امیر عبدالعلیان کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شہزادہ فیصل نے کہا کہ سعودی عرب ایران کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب ایران کے ساتھ طے شدہ سیکیورٹی اور اقتصادی معاہدوں کو فعال کرنے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے ورلڈ ایکسپو 2030 کی میزبانی کی سعودی عرب کی کوششوں کی حمایت پر ایران کا شکریہ ادا کیا۔ حسین امیر عبدالعلیان نے الریاض میں ہونے والی بات چیت کو نتیجہ خیز قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران خطے میں سعودی عرب کے کردار کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور دونوں ممالک دیرینہ علاقائی مسائل کے حل کے لیے مل کر کام کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں اور ان کا ملک سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔